نمبر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا، اور ہم نے ان کو وہ قوت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے عطا کیے تھے لَهُمْ انہیں سَمْعًا کان و ابصارًا اور آنکھیں، و افئدتاً اور دل، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، لیکن نہ ان کے کام آئے ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کسی کچھ بھی کام نہ آئے، اذ، وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے، اس کانو یجحدون بآیات اللہ، کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل کام کیوں نہ آئے؟ کیونکہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، وَحَاكَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور احاطہ کر لیا ان کا اس نے تھے وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے، خود مذاق جو اڑایا کرتے تھے نا اس چیز نے ان کا احاطہ کر لیا، اور کان، آنکھیں، دل نے فائدہ نہ دیا کیونکہ رب کی آیات کا انکار کیا۔ وَلَقَدْ اہلکنا، اور ہم نے برباد کر دیے جو تمہارے ارد گرد تھے، من القریٰ، گاؤں سے، وصرفنا الآیات، اور ہم نے مختلف انداز میں نشانیاں پیش کیں، لعلہم یرجعون، شاید وہ لوٹ آئیں، جو قوت ان کو ملی ہمیں اس کے قریب تک نہیں ملی، مثل تو دور کی بات ہے، قریب تک وہ قوت نہیں ملی۔ فلولا، تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نصرہم الذین اتخذوا، پس کیوں نہ ان کی مدد کی ان معبودوں نے جنہیں انہوں نے بنا رکھا تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، قربانا آلہہ، تقرب کے لیے خدا، جن لوگوں نے بنا رکھے تھے، بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ تو ان سے روپوش ہو گئے، وذالک افکہم، اور یہ ان کا ڈھونگ، وما کانوا یفترون، اور جو بہتان وہ باندھتے تھے۔ پڑھیے جی۔ اِذ صرفنا الیک نفرا من الجن، اور جس وقت ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف ایک جماعت کو جنات کی، یستمعون القرآن، کہ وہ سنیں قرآن، فلما حضروہ، جب آپ کی خدمت میں وہ جن پہنچے، قالو، تو بولے، انصتو، خاموش ہو کر سنو قرآن، فلما قضی، پھر جب تلاوت ہو چکی قرآن کی، ولو، تو لوٹے، الی قومہم، اپنی قوم کی طرف، منذرین، ڈر سناتے ہوئے۔ اس بات پہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جن سب کے سب مکلف ہیں، جن سب کے سب مکلف ہیں۔ پڑھیے جی۔ کالو، واپس جا کر منذر بن کر لوٹے نا، ڈر سنانے والے، کالو، انہوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے سنی ہے ایک کتاب، انزلا، جو اتاری گئی ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ کے بعد، مصدقاً، وہ کتاب کی شان کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی، جو پہلو کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف، اور کس کی طرف؟ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ تو راہ راست کی ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، لہٰذا یہ تو آ کر بات سنائی، اب مشورہ کیا دیا؟ یا قومنا، کہنے لگے جن اپنی قوموں کو، اے ہماری قوم، قبول کر لو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت اور ایمان لے آؤ اس پر، اللہ کرے گا کیا؟ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اگر جن اللہ کی دعوت کو بلائیں اور ایمان لے آئیں اللہ بخش دیتا ہے، تو پھر انسان کو اللہ کیوں نہ بخشے گا اگر ایمان بھی لے آئیں۔ اچھا، یہ تو ہے اجیبو داعی اللہ، لیکن وَمَن لَا یجب، وہ بھی پڑھی، لا یجب، اور جو قبول نہیں کرتا، داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت جو قبول نہیں کرتا، فلیس بمعجز، وہ عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، ولیس لہ من دونہ، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا اولیاء، کوئی مددگار، اولئک فی ضلال مبین، یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اب اس کے متعلق جو حدیث پاک ہے وہ بخاری شریف کے بخاری شریف کے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 773، یہ انٹرنیشنل نمبر ہے۔ سنیں حدیث پاک، سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے دور میں ہوا ایسے، جنوں اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک ہیلا پڑ گیا، جنوں اور آسمان کی خبروں کے درمیان یہ جاتے، لیکن ان پہ ستارے چھوڑ دیے جاتے جو ان کو واپس بھگاتے تھے۔ ہوا کیا؟ فراجعت الشیاطین الی قومہم، اب سارے شیطان جن واپس آئے قوم کی طرف، سب نے کہا، مالکم، تمہیں کیا ہو گیا، آسمان کی خبریں ہمیں نہیں دیتے؟ تو جنہوں نے کہا، حیلا بیننا و بین خبر السماء،
اب ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک ہیلا ہے جو ہم سن نہیں سکتے۔ اب جو ان کا بڑا سردار تھا اس نے کہا کچھ تو ایسا نیا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ رک گیا ہے، لہٰذا کرو کیا، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق ڈھونڈو مغرب ڈھونڈو، کوئی نئی چیز آئی ہے جس کی وجہ سے یہ مہر لگ گئی ہے۔ ہوا کیا، وَانظُرُوا، اس نے کہا غور و فکر کرو، دیکھو تو صحیح۔ اب سارے چل پڑے یہ وجہ ڈھونڈنے کس وجہ سے ہمیں روکا گیا آسمان کی خبروں سے۔ کہتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان جنوں کا ایک گروہ تہامہ کی طرف رسول اللہ کے پاس آئے، اور رسول اللہ کیا کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو صلاۃ فجر پڑھا رہے تھے۔ رسول اللہ صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اب یہ آ کر جب قرآن کو سنا نا، غور سے سنا، اب یہ سب کہنے لگے چپ ہو جاؤ، باقی جو جن تھے ان کو کہنے لگے یہ قرآن کے اندر ہے کہ تم چپ ہو جاؤ اور قرآن کو غور سے سنو۔ جب قرآن کو غور سے سنا نا، اب وہ کہنے لگے خدا کی قسم یہ وہ نئی چیز ہے جو ہمارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے، یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اب ہوا کیا، قرآن سن کے قوم کی طرف لوٹتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، اے قوم ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، فآمنا بہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ جب یہ انہوں نے کہا نا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، یہ وہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا سے لے کے یہاں تک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے پہلے جن جا کر وحی سنا کرتے تھے، واپس آ کے 10 کلمے بڑھا کے لوگوں کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، ان میں سے جب بھی کوئی جاتا آسمانوں پہ، رومی یا بشہابن، ستاروں سے اس کو رمز کیا جاتا، پھر فشقوا ذالک الی ابلیس، سب نے ابلیس کو شکایت کی کہ یہ کیا معاملہ ہے، فبص جنودہ، اس نے لشکر کو پھیلایا، فَإِذَا بِالنَّبِيِّ يُصَلِّي، دیکھا رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بھی یہ حدیث سنائی جاتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی ایک انعام ہی ہے کہ لوگ کاہن نجومیوں کو وہ آ کے 10 باتیں بڑھا کے بتاتے اور نجومی 100 بات آگے بڑھا کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا جنہوں نے قرآن کو سن کے کیا آپ پر ایمان لائے۔ جن ہو کے قرآن کی آیتوں کو غور سے سنتے ہیں، ہم انسان ہو کے ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ہم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، گپ شپ۔ یہ بھی قرآن ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ وہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم یرو، کیا انہوں نے نہ جانا، ان اللہ کہ اللہ الذی وہ جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ولم یعیا اور ذرا تھکن محسوس نہیں کی، بخلقہن ان کے بنانے میں، بقادر وہ قادر، علی ان یحیی الموتى جس کو ذرا تھکن محسوس نہیں ہوئی آسمانوں کو پیدا کرنے میں اور زمین کو، وہ اللہ قادر ہے کس بات پر، کہ زندہ کر دے مردوں کو، وہ اللہ قادر ہے، بلا بلکہ انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ پڑھیے جی۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن لائے جائیں گے کفار آگ کے سامنے، أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا نہیں یہ حق، قالوا بلا وربنا، کہیں گے یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم، قال اللہ فرمائے گا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب کا مزہ اس کے باعث جو کفر تم کیا کرتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی